حضرت محمد بن سماک رحمہ اللہ جلیل القدر محدث، صاحب حال بزرگ، عبادت گزار اور با کرامت ولی تھے۔ حضرت ابو نعیم الاصفہانی نے آپ کو تابعین میں شمار کیا کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کی زیارت کی، بہت خوبصورت وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، اور آپ کے وعظ کے اثرات سے لوگوں کی فکری اور عملی تربیت ہوتی، اور آپ کے زمانے میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ حضرت حافظ ذہبی نے آپ کو سید الوعاظ لکھا کہ آپ واعظین کے اپنے زمانے کے گویا کے سردار تھے۔ آپ کے بہت سارے عقیدت مند تھے۔ آپ کی عظمت و شان کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت محمد بن سماک ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے۔ آپ کے عقیدت مند طبیب کی تلاش میں نکلے اور بڑے پریشان جا رہے تھے طبیب کو ڈھونڈنے، تو راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے پلٹ جاؤ، یہ آیت مقدسہ جا کر حضرت کے بدن پر جس جگہ تکلیف ہے ہاتھ رکھ کر پڑھنا اور پھر دم کر دینا۔ عقیدت مند واپس آئے، انہوں نے حضرت سے اجازت لی اور ہاتھ رکھ کر یہ آیت مقدسہ پڑھی اور دم کیا، تو حضرت کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے عقیدت مندوں سے کہ تم جانتے ہو تمہیں راستے میں جو بزرگ ملے تھے اور جنہوں نے تمہیں آیت مقدسہ پڑھنے کو کہا وہ کون تھے؟ کہ حضرت ہم نے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی ملاقات ہوئی۔ فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے تمہیں یہ آیت مقدسہ بتائی۔ یہ جو آیت پڑھی گئی جس سے آپ کو شفا ملی، یہ امراض کی شفا کے لیے مجرب عمل ہے، اور ہمارے ائمہ مفسرین نے اس کو قرآن مجید کے عجائب میں سے لکھا ہے۔ یہ آیت مقدسہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اتنا حصہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ولاخت روشی پڑھ لیں اور یہ آیت مقدسہ 5 مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے۔ لیکن اکثر اوقات ہم آیات پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ شفا ہے، دیگر آیات مقدسہ بھی، تو ہمارے پڑھے ہوئے سے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو مقدس آیات یا کلمات ہوتے ہیں، ان کی تاثیرات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے میں کم از کم 2 باتیں ہوں، ایک صدق مقال، دوسرا رزق حلال، یعنی بندہ سچ بولتا ہو اور حلال کھاتا ہو۔ تو کسی نیک، کسی ایسے بزرگ سے دم کروا لیا جائے تو اس کی زیادہ برکت ظاہر ہوگی۔